جی اعجاز صاحب آپ نے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے جی. اعجاز صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کا ہینڈ ریس پہلے ہی ہے؟ ہاں ہاں وہ تھوڑا سا نا یہ سیٹنگ گڑبڑا گیا، بار بار پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے پڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے. میں نے کسی ایک حدیث شریف میں پڑھا کہ جب انسان جب سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حفاظت کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ فرشتوں کو معمور فرما دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی انسان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور فرشتے ہی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی مدد کرتے ہیں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی میں فلاں جگہ جا رہا تھا، تو اگر جو ہے نا کیا ہے کہ مجھے خیال نہ آ جاتا یا فلاں چیز نہ آ جاتی تو میں وہاں گر جاتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے جو ہے نا کہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. وهم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. آگے اللہ تبارک نے شاہ فرمایا کہ بھئی وہ جو ہے نا کہ کوتاہی کرنے والے نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ثم تردو، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ. ہاں اب ہوگا. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. یہ ردو جو ہے نا یہ صیغہ ہے کس کا؟ یہ صیغہ کوئی بتائے گا کون سا صیغہ ہے؟ کون سی ماضی کا ہے، مضارع کا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کون سا حضرت؟ ردو. حضرت یہ ماضی مجھول کا کا ہے. فعل ماضی مجہول، ماضی ہاں مجہول ہے سر. مجھول ہے. فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب. تو کیا ہے؟ پھر وہ جی لوٹائے جائیں گے، پھر جو ہے نا انہیں لوٹایا جائے گا، انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. مولاہم الحق، ان کا جو ہے نا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لوٹائے. الا لہ الحکم، سن لو اسی کا حکم ہے. اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ مانے لا مانے نہیں، لہو مانے اس کے لیے ہے. الا لہ الحکم یعنی حکم صرف اس کے لیے ہے. یہ جو الا ہے نا، یہ الا یہ حرف تنبیہ ہے. آپ نے پڑھا ہے نا نامیر میں، الا کیا ہے؟ حرف تنبیہ. تنبیہ کا معنی ہوتا ہے کہ مطلب کسی کو خبردار کرنا. الا لہ الحکم، خبردار یا سن لو اس کا حکم ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. اور یہاں پر میں آپ سب کی ایک اصلاح کرنا چاہوں گا کہ بھئی بعض اوقات ہم یوں مثال دیتے ہیں. دیکھو کہ بھئی ہم یوں کہتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اس کو علماء نے کفر قرار دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. یہ جو عام طور پر یہ جو کہاوت ہوتی ہے نا، کہاوت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اس کا وہ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ دیر سے فیصلہ فرماتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. جو ہے نا کیا ہے کہ وہ تو فرماتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ میں جتنے بھی جو ہیں ہمارے بھائی ہیں یا ہماری بہنیں ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاذ اللہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں صلہ عطا فرماتا ہے، تو وہ صلہ جو ہمیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ٹائم ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر کے بعد ہمیں عطا فرماتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو مطلب یہ کہ دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ہمیں جس وقت عطا فرمائے وہ چیز ہمارے لیے اس وقت بہتر ہوتی ہے. اور یہ بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ انسان یوں بھی کہتے ہیں. اچھا دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ چلو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سن لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سن لی. تو اب یہ جو ہے نا، حالانکہ جو پہلے انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے.
لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فوراً قبول فرما دی، اور سن تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا تو ہے، ہر چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں اس وقت عطا فرمائی جو ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت قبول فرماتا ہے جس وقت ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں نا تو ہمیں وہ چیز عطا اگر نہیں ہوتی نا تو کوئی اور بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے وہ مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و ارشاد فرماتا ہے کل من ینجیکم، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفیا، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے قل من ینجیکم کہ تم میں کون جو ہے نا نجات دیتا ہے۔ کوئی بتائے گا آپ کے کہ ینجیکم میں کم جو ہے نا کون سی ضمیر ہے؟ منفصل جی اعجاز صاحب منفصل رضوان ہوگی نا صاحب حضرت معروف؟ نہیں نہیں اب جی رضوان صاحب جی یہ جو ہے وہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ ہاں یہ مفعول بہی واقع ہو رہی ہے، یہ منصوب متصل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے۔ یعنی سمندری کے بعد اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کفار جو تھے جب سمندر میں یا دریا میں جب لہریں آ رہی ہوتی تھیں تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اس ٹائم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ہمیں جب کنارہ مل گیا نا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ضرور بالضرور جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ یہ خود آیت آگے بیان فرما رہی ہے اِن تدعونہ تضرعا وخفیا، تو تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو۔ مطلب یہ کہ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ بس اس مرتبہ ہمیں نجات مل جائے، اس مرتبہ ہمیں کیا ہو جائے نجات مل جائے۔ یہ کہتے ہیں آگے خود کہہ رہے ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا، اور کہیں کہ تم کیا کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس وقت نجات مل گئی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یعنی جب کفار جو تھے جب وہ کسی جگہ پر ہوتے تھے، کسی اندھیری جگہ پر آ گئے یا دریا میں آ گئے، جب ان کو پتہ ہے کہ اب موت یقینی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے، گڑ گڑا کر پکارتے تھے۔ تضرعا و خفیہ، مطلب یہ کہ تضرعا کا مطلب ہوتا ہے گڑ گڑا کر، خفیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اپنے دل میں توبہ کرنا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے، ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم جو ہے نا کیا ہے کہ شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر، قل هو جی شاہ صاحب آپ نے کیا میسج کیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں آتا تو جنے کو ہے میسج، آپ کرتے رہیے، سوری۔ ہاں ہاں اچھا، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ اس کی ہم تھوڑی ڈیفینیشن کریں گے۔ اب دیکھو قل هو القادر، فرما دیجئے کہ بے شک وہی جو ہے نا کیا ہے کہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم، یہ کہ جو ہے نا کیا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے۔ من فوقکم میں جو فوق ہے یہ ظرف زمان ہے، یہ ظرف مکان ہے، اور تحت یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ظرف مکان ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ جو ظرف مکان کی جو یا کیا کہتے ہیں اس کو، ظرف مکان جو ہے یہ اسم غیر متمکن کی قسم ہے۔ تو میں اعجاز صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ظرف مکان ہے یہ اسم غیر متمکن کی قسم ہے، اور اسم غیر متمکن جو ہے مبنی ہے، تو یہاں پر من فوقکم میں جو کاف ہے اس پر کیوں کسرہ آ رہا ہے اور تحت پر کیوں کسرہ آ رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اعجاز صاحب؟ او من تحتی، جی
یہ ظرف زمان میں سے ہے نا، اور ظرف سر زمان میں حضرت عامل کے وجہ سے نا، کس عامل کی وجہ سے؟ یہاں پہ من آ رہا ہے دونوں جگہ پہ، تو اس کی وجہ سے۔ نہیں، من تو بالکل آ رہا ہے، من آپ جار بھی ہے، لیکن آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ مبنی کا آخر مختلف عوامل آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، تو چونکہ جو ہے نا فوق کم یہ بھی فوق مبنی ہے اور تحت بھی مبنی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا فوق و کم ہونا چاہیے، تحت ہونا چاہیے، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ان پر کسرہ آیا ہوا ہے۔ رضوان صاحب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ رضوان صاحب اس بارے میں شاید کچھ روشنی ڈال دیں۔ جی رضوان صاحب۔ حضرت قوم ضمیر کی وجہ سے تو حضرت نہیں یہ نا؟ 2 حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، 2 حالتوں میں معرب ہو جاتا ہے۔ جی کون سی 2 حالتوں میں معرب ہوتا ہے؟ حضرت اس کا ڈیٹیل میں بھول گیا ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 2 حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، 2 حالتوں میں معرب ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی اور بتائے گا؟ کوئی اچھے طریقے سے کوئی جواب دے؟ نہیں ہوگا، چلو میں بتاتا ہوں آپ کو، سن لیجئے، یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یاد رکھو، ظرف زمان ہو یا ظرف مکان، ظرف زمان میں سے قبل اور بعد ہو، اور ظرف مکان میں سے فوق اور جو ہے نا کیا ہے کہ تحت جو ہیں 4 ہیں، قدام و فوق و تحت ہو، سمجھ میں بات، یہ 4 ہیں، یہ 4 جو ہے نا یہ ان کے لیے یہ ایک حالت میں مبنی ہوتے ہیں اور 2 حالت میں معرب ہوتے ہیں۔ ان 3 حالتیں کون سی ہیں وہ میں نے آپ کو قبل اور بعد کے بارے میں بتا دیا تھا، آپ نے اس میں تھوڑی پریکٹس بھی کی تھی، تو یہ قبل اور بعد کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی 2 حالتیں، پہلی حالت کیا ہے کہ بھئی یہ آگے مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور ہو، جیسے دیکھو فوق کے کم میں، اب یہاں پر یہ جو فوق کے کم میں جو فوق ہے نا یہ مضاف ہے، کم ضمیر کم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا مضاف الیہ موجود ہے، تو جب ان کا مضاف الیہ موجود ہو تو یہ معرب ہوتے ہیں، تو جب یہ معرب بن گئے تو من اس حرف جار آیا تو من نے اس کو کسرہ دے دیا، تو یہ اس لیے ہم اس پر کسرہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں کسرہ پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ معرب کی حالت میں، معرب کی حالت کون سی ہے کہ یہ آگے مضاف ہو رہے ہیں اور ان کا مضاف الیہ مذکور ہے، لفظوں میں موجود ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ محذوف نسیم منسیہ ہو، مطلب یہ کہ بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کا نہ نیت میں مضاف الیہ باقی ہو نہ لفظوں میں مضاف الیہ باقی ہو۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، جب ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہوگا نا تو اس صورت میں یہ مبنی ہوں گے۔ تو اب یہاں پر کون سی صورت ہے؟ یہاں پر صورت یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ آگے محذوف مذکور ہے، لفظوں میں مذکور ہے، اس وجہ سے یہ معرب ہے، اور من چونکہ حرف جار ہے اس وجہ سے اس پر ان کو کسرہ پڑھ رہے ہیں۔ جی کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آگے چلتے ہیں۔ آگے یلبسکم شیئا، اور مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، لست جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کون سا ہے؟ یہ فعل افعال ناقصہ ہے۔ جی اعجاز صاحب آپ کی مائک بند، آپ مائک بند کر دیں۔ اچھا، قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یہاں پر جو لست ہے نا یہ کس سے ہے؟ یہ افعال ناقصہ میں سے لیس میں سے ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، کہ بھئی ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب جو ہے کیا ہے کہ تم جانو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو ان سے منہ پھیر لے جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں۔ وَاذِرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا۔
وغرتهم الحیات الدنیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، آپ نے قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کی جائے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی ہوگا، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اسے نہ لیے جائیں گے، یعنی اسے نہیں لیے جائیں گے۔ قُلْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے ہر کسی مسلمان کو جو ہے کیا ہے کہ پناہ عطا فرمائے۔ جی آج یہ ہمارا سبق یہاں پر پورا ہوا، اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف۔ یہ حدیث نمبر کون سی تھی جی؟ کوئی بتائے گا حدیث نمبر؟ یہ حدیث نمبر ہے 628 628 626 کہہ رہے ہیں۔ 628 اچھا، میں نے آپ 626 کل میں نے کہا تھا کہ آپ یہ احادیث شریف سنائیں گے، تو کون سنائے گا ابھی ہمیں؟ جی میں سناؤں گا عمران بھائی۔ جی امیر محمد سنانا چاہتے ہیں حضرت؟ جی سنائیے ذرا، میرے خیال میں یہ 25 سے شروع کرتے ہیں، 26 ہے۔ پیج آ جائے تو سناتا ہوں، پیج آ جائے۔ اچھا سفیان صاحب، یہ لطیف نواز صاحب سے ہوئی کوئی بات؟ میں میسج ڈالا حضرت، انہوں ابھی نہیں دیکھے میرا میسج۔ دیکھے ہیں کہ نہیں ان کا دیکھے؟ ایک نام تھا، اصل میں ان کا ایک نام لکھا میں رحمت نواز انصاری بول کے۔ اچھا اچھا جی انہوں ابھی نہیں دیکھے میرا میسج، دیکھے تو انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی جی بتائیے جی، کون سنائے گا جی؟ عمران بھائی جی جی وہ جو کل پڑھی تھی وہ سنانی ہے نا؟ ہاں ہاں وہ سنانی ہے۔ اچھا، یہ حدیث نمبر ہے 626۔ 626 سنانی ہے۔ ہاں 626 جی سنائیں۔ وعن ابی ہریرہ، اور ایک وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل، یہ تو حضرت کل یہ پڑھی تھی؟ ہاں یہ کل پڑھی تھی نا یہ۔ نہیں وہ تو نماز والی نہیں، عمرہ والی جو پڑھی تھی، میں تو وہ ذہن میں تھی۔ نہیں یہ پڑھی تھی، کل پڑھی تھی میں نے، یہ مجھے یاد ہے۔ اچھا حضرت وہ ٹائم پہ چلے گئے تھے شاید امیر محمد صاحب۔ جی جی، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، کہ جی یتعاقبون تھا، میں نے نہیں آ رہا کیونکہ میں نے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کل میں نے سنی ہے یہ۔ چلو اللہ خیر کرنے۔ چلو رضوان صاحب آپ سنائیے گا ذرا، آپ سنا سکتے ہیں؟ حضرت دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یاد تو نہیں کیے ہیں حضرت۔ اچھا دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم آگے چلے ہیں۔ جی حضرت جی، حضرت مصروفیت بہت زیادہ ہے، کچھ ہمیں آفس کے اور جو ہے پڑھائی کے کام ہیں، بس یہ کوئی نپٹ بات جائیں گے ہفتے بعد انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم کوشش اور کریں گے۔ پھر کوئی بات نہیں، میں تو صرف اس لیے چاہتا ہوں، میں یہ صرف اس لیے کہتا ہوں تاکہ نا ہم جب کام کر رہے ہوں تو ہمیں تھوڑا بہت یہ بات پتا ہو کہ آج ہم نے استاد نے کچھ سننا ہے، جب سننا ہے جی تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے اس پر تھوڑی توجہ رہے گی بس۔ جی جی ہمارے اساتذہ یہ اللہ اکبر۔ اس سے پچھلی اگر سننی ہے تو وہ سنا سکتا ہوں، 24 حضرت آپ اپنے اساتذہ سے متعلق کچھ فرما رہے تھے، آواز نہیں آئی۔ حضرت کا جو شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔
हाँ वही लगा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो डिस्कनेक्ट शायद हो गया है। وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيهم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين يأتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو عالم بهم كيف. حدیث کو یاد کر لینا تو بڑا مشکل اس ہوگا. طرح ہے کہ ملائکہ رات میں اور صبح میں آتے ہیں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اور فجر کی جمع نماز ہوتے میں اکٹھے ہوتے ہیں وَصَلَاةِ الْعَصْرِ اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بِآتُوا فِيكُمْ پھر وہ تمہاری طرف آتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ اور یارو جو پھر اوپر اٹھتے ہیں تم سے اوپر جاتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ کہ وہ کیا ان کے متعلق بتاتے ہیں کیا جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیفَ ترکتم عبادی تم نے میرے بندوں کو ترکتم کیسے پایا کس حال میں پایا؟ کس حال میں چھوڑ کر آئے ہوئے ہو. سال میں چھوڑ کر آئے وَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے وَأَتَيْنَاهُمْ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس حال میں ہم انہیں چھوڑ کر ہمارے یہاں آئے لائٹ کہ چلی وہ گئی. نماز پڑھ رہے تھے ہمارے یہاں لائٹ چلی جی جی گئی. حضرت اب امیر صاحب کو آ گئی ہے وہ حدیث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دوبارہ شروع کریں امیر صاحب, دوبارہ شروع ہاں کریں. جی دوبارہ استاد صاحب میں کوشش کرتا ہوں استاد صاحب میں نے کل یہ نہیں سنی تھی لیکن مجھے پڑھ کر تھوڑی سمجھ جو آئی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل کہ ملائکہ رات میں اترتے ہیں وہ ملائکہ تو بالنہار اور دن میں اترتے ہیں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ اور وہ صبح کی اور عصر کی نماز میں یجتمعون اکٹھے ہوتے ہیں ثم یعرج الذین بِآتُوا فِیکم پھر وہ اٹھتے ہیں بِآتُوا تم سے اوپر جاتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ بس ان سے ان کا رب پوچھتا ہے وَهُوَ عَالَمٌ بِهِمْ کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں کیا جانتے ہیں کیف ترکتم عبادی کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا فیقولون پس وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے واتیناہم وہم یصلون اور اس حال میں ہم آئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے متفق علیہ بخاری مسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. کہ پڑھوں وان جندب کسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی من صلی صلاۃ الصبح جس نے صبح کی نماز پڑھی جی جی پڑھیے پڑھیے من صلی صلاۃ الصبح جس نے صبح کی نماز پڑھی فَهُوَ فِي ذمۃ اللہ پس وہ اللہ کے ذمے میں ہے فَلَا يُطَلِّبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ اور اللہ تعالیٰ تم سے طلب نہیں کرتا کہ تمہارے ذمے میں سے کوئی چیز. اب اس میں کوئی غلطی ہو تو بتا دینا. فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ پس وہ تم سے چاہتا ہے من ذمتہ بشین یدرک ہو. اب اس کا تھوڑا سا استاد محترم ترجمہ کر دینا کہ وہ تم میں سے جی جی وہ تم سے جی چاہتا رضوان ہے صاحب آپ جی رضوان صاحب جی حضرت رضوان صاحب ہیں جی حضرت جی حضرت جی اس کو آپ آج حکمہ دیجیے. جی جی بس جو چاہتا ہے من
पता है किसी चीज का मैं ये लुबहू तो वो से पाता है जी सुम्मा उन चीजों का हाँ जो जी उसके जिम्मे एक मिनट जी فإنه من يطلب من شيء يدركه हो गई है जी जी आप असल में मेरी नेट बंद हो गई, एक मिनट जरा, एक मिनट। आवाज आ रही मेरी आपकी तरफ? जी जी अब आ रही जी जा रही है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ मेरे ख्याल में अभी मेरी आवाज सही आ रही है आपको ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल हजरत, साफ है। हाँ पहले असल में ये था कि वो थोड़ी लाइट चली गई थी, मोबाइल वाली लाइट नेट काम नहीं कर रही थी। तो अब ये आपने ये कहा कि भाई फला यतलुबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मतिही बिशैइन फ़इन्नहु मन यतलुबहु मिन ज़िम्मतिही बिशैइन युद्रिकहु सुम्मा यकुब्बुहु अला वजहिही फ़ी नार जहन्नम। इसका माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ना क्या है कि किसी से मुआखज़ा हरगिज़ नहीं करेगा, किसी से मुआखज़ा जो है ना क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा? कि लिहाजा तुमसे अल्लाह अपने अमान के बारे में कुछ मुआखज़ा नहीं करेगा, मुआखज़ा तुमसे नहीं करेगा। अच्छा आगे फिर फरमाया कि क्यों नहीं करेगा? कहते हैं कि अगर मैं यतलुबहु मिन ज़िम्मतिही बिशैइन युद्रकु, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से अपने अहद का मुआखज़ा करेगा ना तो फिर जो है ना क्या है कि उससे पकड़ लेगा। फिर क्या करेगा? फिर सुम्मा युकुब्बुहु अला वजहिही फी नार जहन्नम, फिर उसको जो है ना क्या है कि ऊंधे बल जो है ना क्या है कि जहन्नम में डाल देगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ही है कि जो है ना क्या है कि किसी से मुआखज़ा नहीं फरमाता। अगर अल्लाह तबारक व तआला मुआखज़ा फरमाए तो फिर क्या फरमाएगा? उसको पकड़ लेगा और उसकी पकड़ बहुत सख्त है और अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में स्क्रीन चली गई, स्क्रीन चली गई। इसकी अब आ रही है, एक मिनट के अंदर बस एक मिनट तेरे पास ये स्क्रीन अभी आ जाती है, एक मिनट के अंदर। तो वो थोड़ी भी लाइट एक मिनट के लिए चली जाए तो फिर ज़्यादा मसला बन जाता है। जब तक फिर हजरत मैं कंप्यूटर स्क्रीन शेयर ऑन करूँ हो। क्या? जी स्क्रीन शेयर करूँ? बस एक शेयर हो रही है, एक मिनट बस, आधा मिनट के अंदर अंदर हो रही है, ये शेयर हो गई है बस। जी अब हो गई है? जी बिल्कुल हो गई। अच्छा जी, जी मुफ्ती साहब भी तशरीफ नहीं, ये मैं हूँ मुफ्ती साहब की आईडी से मैंने ज्वाइन किया। आगे चलते हैं जी। ये हदीस नंबर कौन सी है? हदीस नंबर है 229। ये पढ़ी थी हमने, 228 28 हजरत, 28 228 है। 628 होगी या 228 होगी? 228 है, 228 628 628 628। जी जी 628 वही भी ना। अच्छा जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ यअलमुन नासु मा फिन निदाए वस्सफ़िल अव्वल थुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमू अलैहि लस्तहमू वलौ यअलमून मा फि तहजीज़ लस्तबकू इलैहि वलौ यअलमून मा फी अतमति वस्सुबह लआतौहुमा वलौ हब्बू।
اب یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیتے کہ بھئی اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے، کہ ما فی النداء، ندا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلانا، یعنی پکارنا، یعنی میں نے اذان، والصف الاول، اور پہلی صف کا کیا ثواب ہے؟ ثم لم یجدوا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر بغیر قرآن ڈالے اسے نہ پا سکیں۔ لم یجدوا مطلب یہ کہ نہیں پا سکیں گے، الا ان یستہموا، یہاں تک کہ وہ کیا کریں؟ قرآن ڈالیں۔ ولو یعلمون ما فی التحجیز، اور اگر وہ جانتے کہ دوپہری کی نماز میں کیا ثواب ہے تو اس کی طرف دوڑ کر آتے۔ لستبقوا کا مطلب ہوتا ہے دوڑ کر آتے رہے۔ ولو یعلمون ما فی العتمۃ، اور اگر وہ جانتے کہ عشاء اور فجر میں کیا ہے، کیا ثواب ہے، آتوہما ولو حبو، کہتے ہیں کہ ان میں گھٹیتے ہوئے بھی پہنچتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دوپہر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ جانتے کہ بھئی اذان اور پہلی صف کا کیا ثواب ہے تو وہ اس کو بغیر قرآن دادے کے نہیں پاتے، اور اگر وہ جانتے کہ بھئی دوپہر کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو وہ سبقت کرتے اس میں، اور اگر وہ جانتے کہ بھئی یعنی کہ صبح کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو وہ جو ہے کہ گھسیٹ کر بھی جو ہے کہ وہاں پر پہنچ جاتے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بالکل۔ اگر کسی لفظ کا معنی نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ لیا کریں۔ اچھا جی، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس صلاۃ اسکل علی المنافق من الفجر والعشاء ولا یعلمون ما فیہما لآتوہما ولو ابوا۔ روایت انہی سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر جانتے کہ ان دونوں میں کیا ثواب ہے تو گھسٹ کر بھی جو ہے کیا ہے کہ ان میں پہنچتے، وہاں پر پہنچتے، گھسیٹ کر بھی جو ہے کیا ہے کہ وہاں پر پہنچ جاتے۔ 30 نمبر حدیث، 630 نمبر، وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گا تو گویا وہ آدھی رات عبادت میں کھڑا رہا، اور جو فجر جماعت میں پڑھے تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ یہ کتنا جو ہے کہ ایک بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قیام لیل، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قیام لیل۔ قیام لیل جو ہے نا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ قیام لیل کیا ہے کہ عشاء کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں تو گویا کہ آپ نے قیام لیل کر لیا۔ میری آواز آپ کی طرف آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل، جی حضرت، جی حضرت بالکل آ رہی ہے۔ کٹ تو نہیں رہی؟ نہیں جی نہیں بالکل صاحب۔ جی چلو یہ بچ گیا، یہ دوسری جگہ پر جا رہا تھا، چلو یہ اسکرین بچ گئی، میں نے کہا اسکرین نہ چلی جائے میرے خیال حضرت میں۔ کل جی میں کہہ رہا تھا کل کون سی حدیث سنانی ہے؟ اگلی یا جو ابھی پڑھا رہے ہیں یہ کل آپ ابھی جو آپ نے 3-4 حدیثیں پڑھی نا وہ ٹھیک ہے، کل تیاری کریں انشاءاللہ۔ یاد کر لینی ہے بالکل، جی اس کو یاد کر لینی ہے یا پڑھ کے سنانی ہے؟ نہیں، آپ کوشش کیجئے کہ آپ نا الفاظ جس طرح امیر محمد نے سنا ہے نا الفاظ کے معانی، یعنی آپ ادھر سے عربی پڑھتے جائیں اور پھر ساتھ میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بیان کرتے جائیں۔ مائنہ حضرت یہ ہوتا ہے حضرت ہم لوگوں سے، لیکن وہی زبر زیر پیش میں پھنس جاتے ہیں کہ اس میں زبر کیوں ہے زیر کیوں ہے۔ یہ تو معنی میں انشاءاللہ کل میں اس کا ذمہ داری لیتا ہوں، میں سناؤں گا تینوں میں سے کسی ایک کو۔ عمران بھائی 630 اور 31 پڑھنی ہے؟ ایک منٹ صرف آپ مجھے 1 منٹ دیجیے، میں پھر آتا ہوں 1 منٹ، ابھی اس کے بعد ہم چلیں گے اس پر۔ جی آ جائیں، یہ بہار شریعت پر چلتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، بہار شریعت پر ہم چلتے ہیں۔ یہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ ہم نے
تیمم کی سنتیں پڑھ لی تھی ہم نے. تیمم کی سنتوں میں 10 مسئلے ہو گئے تھے، 11واں مسئلے سے پڑھنا ہے. اچھا یہ کون سا صفحہ نمبر تھا؟ صفحہ نمبر میرے میں تو ڈیفرنٹ ہے. چار تو 8 سے اوپر ہی تھا میرے خیال سے. کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں، یہ پڑھا تھا؟ جی یہ پڑھ گئے. جی یہی پڑھ رہے تھے. اس میں مسئلہ نمبر 10 ہو گیا تھا. اچھا مسئلہ نمبر 10 ہو گیا تھا. جی کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی کون پڑھے گا آپ میں سے؟ میں پڑھتا ہوں حضرت. ٹھیک جی 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 آپ پڑھیے. جی اعجاز صاحب پڑھیے آپ. اس میں غلہ، گیہوں، جو وغیرہ اور لکڑی یا گھاس اور شیشہ پر غبار ہو تو اس غبار سے تیمم جائز ہے، جبکہ اتنا ہو کہ ہاتھ میں لگ جاتا ہو ورنہ نہیں ہوگا. یعنی اتنا غبار اس میں موجود ہونا چاہیے کہ ہاتھ میں لگ جائے. 11 نمبر مشک و عنبر، کافور، لوبان سے تیمم جائز نہیں ہے. 12 نمبر موتی اور سیپ اور گھونگے سے تیمم جائز نہیں ہے، اگرچہ پسے ہوئے ہوں. اگر ان چیزوں کے چونے سے بھی ناجائز ہے. یعنی اگر اس کو ہم لوگ برادہ بنا دیں چور کے، پھر بھی تیمم ان سب چیزوں سے جائز نہیں ہے، موتی، سیپ، گھونگے وغیرہ سے. ہے نا حضرت؟ ہیلو. جی جی صحیح کہہ ٹھیک رہے ہے. ہیں. جی بالکل. 13 نمبر راکھ اور سونے چاندی، فولاد وغیرہ سے بھی، کشتیوں سے بھی جائز نہیں ہے. یعنی ان سب چیزوں سے، یعنی مٹی کا اصل ہونا بالکل ضروری معلوم پڑ رہا ہے اس میں. اور راکھ، سونے، چاندی وغیرہ سے بھی بالکل نہیں ہوگا. 14 نمبر زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے، اس سے تیمم جائز ہے. یعنی وہ مٹی کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے شاید. یوں ہے اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے اس سے بھی تیمم جائز ہوگا. ٹھیک ہے حضرت، آگے بڑھائیں حضرت، اس کو آگے بڑھا دیں. ہو گیا پڑھیں آگے. جی آگے میں پڑھ رہا تھا تو یہ آگے جی آگے پیچ بالکل آگے. اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے ورنہ نہیں. یعنی خاک میں راکھ مل جائے تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تب وہ تیمم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. زرد، سرخ اور سبز سیاہ رنگ کی مٹی سے تیمم جائز ہے، مگر جب رنگ چھوٹ کر ہاتھ منہ کو رنگ دے تو بغیر ضرورت شدہ اس سے تیمم کرنا جائز نہیں. ضرورت شدیدہ اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، اور کر لیا تو ہو گیا. پھر 17 نمبر میں کہ بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جب کہ مٹی غالب ہو. مٹی غالب ٹھیک ہونے ہے کا مطلب کیا ہے؟ مٹی کا غالب ہونے کا مطلب یہ کہ پانی زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی مٹی زیادہ ہو، پانی نہ ہو، زیادہ نہ ہو. پانی نہ. اچھا ٹھیک ہے. لطیف نواز صاحب ہیں؟ جی لطیف نواز صاحب ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہے شاید حضرت. اچھا نہیں ہے، چلو آگے چلیں. جی رضوان صاحب آپ پڑھیے 18 نمبر مسئلہ. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسافر کا ایسی جگہ گزر ہوا کہ سب طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے اور پانی نہیں پاتا کہ وضو یا غسل کرے، اور کپڑے میں بھی غبار نہیں، تو اسے چاہیے کہ کپڑا کیچڑ میں سان کر سکھا لے اور اس سے تیمم کرے، اور اگر وقت جاتا ہو تو مجبوری کو کیچڑ ہی سے تیمم کر لے جبکہ مٹی غالب ہو. یہ مسئلہ تو بالکل صاف ہے جس طرح لکھا ہوا ہے ہاں کہ جی اگر آگے چلائیں. کیچڑ ہو
پانی کم ہو اور مٹی زیادہ ہو جائے. جی آگے زیادہ ہو. چلیے. جی. مسئلہ نمبر 19 گدھے اور دری گدے اور دری وغیرہ میں غبار ہے تو اس سے تیمم کر سکتا ہے اگرچہ وہاں مٹی موجود نہ ہو، جبکہ غبار اتنا ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے. مسئلہ نمبر 20 نجس کپڑے میں غبار ہو اس سے تیمم اچھا، جائز نہیں. ہاں اس جی سے ایک اور بات بھی سامنے آ گئی نا کہ بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ٹیبل کو صاف نہیں کرتے تو ٹیبل پر بھی گرد آ جاتی ہے. جی 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 مٹی کی آ جاتی ہے. وہیں سے بندہ تیمم کر سکتا ہے. جی بیٹھے بیٹھے. جی ہاں. نجس کپڑے میں غبار ہو اس سے تیمم جائز نہیں. ہاں اگر اس کے سوکھنے کے بعد غبار پڑا تو جائز ہے. مکان بنانے یا گرانے میں یا کسی اور صورت سے منہ اور ہاتھوں پر گرد پڑی اور تیمم کی نیت سے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا تیمم ہو گیا. مسئلہ نمبر 22 اچھا بس گچ کی یہاں تک کافی ہے. جی ٹھیک. یہاں تک کافی ہے آج. اور میں نے آج کہیں کام سے جانا تھا. میں نے مفتی صاحب سے میں نے عرض بھی کیا تھا آپ کی 2-3 کتابیں رہتی ہیں. ایک تو علم صرف آخرین اور فائد الادب اور شرح محتامل یعنی یہ آپ کی کتابیں رہتی ہیں. یہ انشاءاللہ میں نے آپ کو ہفتے والے دن جو ہے نا کیا ہے کہ وہ میں پڑھاؤں گا. ابھی میں نے کہیں سفر میں جانا تھا. مفتی صاحب کو میں نے میسج بھی کیا تھا تو مفتی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ یہ فرمایا تھا کہ میں خود مصروف ہوں تو اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں آپ کو یہ 3 کتابیں پڑھا کے پھر جاؤں. نہیں ایسا جو ہے رہن دیجیے کیونکہ ہمیں بھی کچھ کام کرنا ہے اور باقی بات دوستوں کو جیسا آپ کہنا ہو. جی ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چاہے ہفتے کو ہو جائے چاہے وہ منڈے ہاں وہ کو ہو ہفتے کو جائے. انشاءاللہ ہونے کیونکہ میں نے نا 2 راتیں اور 1 دن پورا سفر کرنا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے مجھے میرے لیے سفر تھوڑا لمبا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی مشکل نہیں, اچھا آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے بھی. آپ نے کدھر عمران بھائی کدھر جانا ہے؟ لندن. بس کہیں جا کر واپس آنا ہے. اچھا میں نے کہا شاید کراچی سے ادھر آ رہے ہیں تو اتنا ٹائم لگ جاتا. ہاں تقریباً ادھر رہنیار خان تک آ رہا ہوں میں. جی میں نے کہا کہ ادھر آنا ہے تو ملاقات کریں. چلو ٹھیک ہے, اللہ جی تعالیٰ آپ کراچی میں خیریت سے رہتے لے ہیں؟ جائے لے. آپ کراچی رہتے ہیں؟ نہیں میں تو میاں والی میں رہتا ہوں. میاں والی کمر مشانی عیسیٰ خیال ساتھ. اچھا لطیف نواز صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ لطیف نواز صاحب السلام علیکم. لطیف نواز صاحب لگتا ہے نہیں. اچھا نہیں ہے. جی ہوتے تو چلو جواب دیتے. چلو اللہ خیر کرے انشاءاللہ نا پھر انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ملاقات ہوگی. جی ٹھیک ہے پھر مجھے جی اجازت دیجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم جی السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہفتے والے دن کلاس 8 بجے ہوتی ہے. ہاں جی ہفتے والے سیم دن ٹائم ہے. انشاءاللہ. ٹھیک مہربانی. ٹائم وہی ہے جیسے ابھی ہم لیتے ہیں کلاس. ہاں صحیح. جی جی سفیان صاحب. ہلو السلام علیکم. کلاس ختم ہو گئی کیا؟ جی وعلیکم ہاں السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. سفیان صاحب جی سر. وعلیکم السلام. بات ہو پائی ہے سے لطیف نواز صاحب سے کہ نہیں؟ نہیں انہوں نے نہیں اٹھایا سر فون. اگر انہوں نے پلٹا کے کرے تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اچھا وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے؟ جی کہیں باہر شاید. اچھا چلے پھر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو پھر آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ آج کی جی کلاس سر پھر ہم نے میں یہاں مائنڈ اپ کر لی ہے. جی باقاعدہ جو ہے نا وہ آپ فارسی کی جو ہے پیچھے یاد کیجئے. میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو پریشانی بن رہی ہو فارسی میں اس وجہ سے پوچھ رہا تھا بس. تھوڑا یہ تو نہیں مشکات پریشانی نہیں ہے. المصابی ہے نا. تھوڑا 20 ہے بس. جی کیا کریں جی عابد صاحب؟ جی میں کہہ رہا ہوں ذرا یہ جو مشکات المصاب یہ نا اس کے ہمیں تھوڑا یہ توجہ دینی ہوگی تاکہ ہمیں پڑھنی آ جائے. یہ پڑھنی آ نہیں گئی تو آپ پھر فائدہ ہو جائے گا, آسانی ہو جائے گی. آپ توجہ دیں, بالکل توجہ دیں آپ بالکل. جی جی یہ بالکل. جو ہے نا کیا ہے کہ توجہ دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے. جی توجہ دیتے ہیں پوری طرح. انشاءاللہ کوشش تو ہے. اچھا جی سفیان صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. جی حضرت میں وہ بول رہا تھا پریشانی تو نہیں ہے, تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے. اچھا انشاءاللہ ہم کر صحیح لیں ہے. گے.
हाँ अब असल में उनसे इंशाल्लाह बात वो नहीं हो तो पा रही, जी उनसे जी बात नहीं हो पा रही थी ना, मैंने कहा शायद वो महसूस न कर रहे हों, यानी कि वजन न महसूस कर रहे हों। नहीं नहीं, उन्होंने अभी तो शौकमंद है और पूछ रहे भी थे किताब फारसी के में कोई है तो भेजो और बोल के। अच्छा 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 दिलचस्पी बहुत है उनका, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। आप टेंशन फ्री रहिए हजरत, सुकून से सफर में जाइए आप। नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी कल। मैंने आपका सफ़र में आपका मैंने टेस्ट बनाना है। जी हजरत आसान बनाइएगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। ये जो देख पिछली दफा आया था टेस्ट, कुछ लोगों ने पोर किया था, लगता है कुछ लोग रह गए थे, खाली हमने सिर्फ देखा 16 था। जने करे थे, 16 नहीं 12 जने करे थे। जी जी अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान बनाऊंगा। मतलब जी। ये है कि मेरे लिए तो तकरीबन आसान होता है। मैं ना अपने आप से सवाल पूछता हूँ, मैंने कहा ये आसान है, ये आसान, ये इनको आ ही जाएगा, इनको आ ही जाएगा। मैं फिर ये हजरत नहीं ये कोशिश तो थी। आपके आपके फहम हमारे फहम में जमीन आसमान का फर्क है ना। हाँ जी असल में इमरान भाई टेस्ट इस तरह आसान होगा जो किताब में लिखा हुआ है ना। हाँ जी हाँ जी बाद दफा आप बताते हैं ना मुस्ततार या कोई इस तरह की चीज, वो जो लिखी हुई नहीं होती, समझाते हैं, वो टेस्ट में आ जाए तो वो मुश्किल होती है। अगर कोई इबारत लिखी हुई हो तो वो तो फिर चलो मतलब देख भी लेता है, पढ़ भी लेता है, याद भी होती मैं तो यही चाहता हूँ ना कि आप कॉपी ना करें, है। चीटिंग ना हाँ, करें। इसीलिए तो मुश्किल होता है। हजरत एक अभी मेरा आप हजरत लिखते चाचा, हैं 2 सवाल यजूज मजूज के, सबको आ जाएंगे ये, क्योंकि पढ़ की। हाँ नहीं नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। चलें जी चीटिंग का तो बहरहाल। मसला नहीं है हजरत, चीटिंग का हाँ नहीं नहीं मसला अल्लाह नहीं है। खैर कभी करेगा सवाल आता इंशाल्लाह। दिमाग में, किसी से पूछे तो खुल जाता सवाल। हाँ बिल्कुल। एक मिनट जरा मशावरत कर मैं ये लेते करते। मैं रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दूं, फिर आप बेशक आप जाने क्या है कि आपस में गुफ्तगू करते रहिए। मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दूं बस। जी जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? जी उस्ताद साहब, ये एक बात है, जब हाँ उस्ताद साहब ने कोरस ये वाला मैंने ही शुरू करवाया था उस्ताद साहब से। जी जी उस्ताद साहब करवा नहीं रहे थे, तो फिर मैंने 10 दिन उस्ताद साहब को मिन्नत तरले करता रहा, उस्ताद साहब